کز برائے حق کے صحبت سالہا بازگو رمزی اذان خوشحال ہا. اب فرماتے ہیں کہ سالہا صحبتوں کا جو حق ہے نا اس کی خاطر فار دا سیک آف یور ایئرس آف کمپینینشپ فار دا سیک آف یور ایئرس آف کمپینینشپ جو اتنی لمبی صحبتیں اٹھائی ہیں تم نے اس کے حق کی خاطر بازگو رمزی اذان خوشحال ہا. تو اب ذرا اس کی کچھ باتیں تو کرو جو تمہارے ایسے اچھے اچھے لمحات گزرے. خوشحال ہا خوشحال ہا خوشحال والے لمحات. خوشحال سے مراد ہیں با برکت لمحات با فیض لمحات سرمستی کے لمحات ایکسٹیسی کے لمحات سویٹ ایکسٹیسیز. یہ ہے سویٹ ایکسٹیسیز یعنی جس میں انسان سرمست ہو اور اس لطف اور ایک سرور کی کیفیت میں چلا جائے. تو یہ وہ لمحات ہیں جناب. تو ٹرانس لائک اسٹیٹ دس از اے ٹرانس لائک اسٹیٹ. ٹرانس لائک اسٹیٹ کا مطلب انسان ایک بے خودی میں ہے ایسی حالت میں جس میں بے خودی تو وہ ہے یہ خوشحال ہا. تو اس لیے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ناؤ ریکاؤنٹ ٹھیک ہے نا ریکاؤنٹ اے ہنٹ آف دوز سویٹ ایکسٹیسیز اور ٹرانس لائک اسٹیٹ. اب اس کو آپ بیان کرو تاکہ ہم بھی سنیں کہ وہ کیا باتیں ہیں اور آپ نے کس طرح کے روحانی مزے لیے تھے. وہ روحانی لذتیں اور وہ سرور کی باتیں ہمیں بھی بتاؤ. تو یہ اب مضمون دیکھیے بنتا جا رہا ہے لیکن ابھی اس سے پہلے ایک بہت بڑی بات کر دی. فرمایا تا زمین و آسماں خنداں شود عقل و روح و دید صد چنداں شود. یہ اب اس کی علت بتا رہے ہیں جو ابھی کہا نا کہ یہ بیان کرو وہ سرور کے لمحات وہ کیفیات اس لیے بیان کرو. اب یہ علت ہے تاکہ زمین و آسمان مسکرائیں. زمین و آسمان مسکرائیں یعنی کتنی بڑی حقیقت ہے یہ کہ زمین و آسمان کو بجد آ جائے زمین و آسمان مسکرائیں. سو دیٹ ارتھ اینڈ ہیون میں لاف یہ بھی مسکرائیں ہنسیں. اور عقل و روح و دیدہ سچندہ شبد اور عقل روح اور دل یہ 100 گنا بڑھ جائے. اس سے کیا ہوگا عقل روح دید یہ سب انٹیلیکٹ اسپرٹ اینڈ ہارٹ میں انکریز ہے 100-fold. تو دیکھیے اب یہاں پر یہ کیا ہے بھائی یہ کیسا ذکر ہے کیسی بات ہے. یہ زمین و آسمان مسکرائیں زمین و آسمان پہ کیف طاری ہو جائے گا. عقل روح دل سب جو ہے نا یہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. دیکھو جی یہ وہ حقیقت ہے جو جس کو کہتے ہیں نا یہاں آ کر جو علم ہے نا وہ حال بن جاتا ہے. یہ بات یاد رکھو. دیکھو علم کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے نا جو صوفیہ نے سمجھی ہے اور جو بڑے بڑے پہنچے ہوئے ایسے لوگوں نے سمجھی ہے یا گہرے فلسفی لوگ بھی اس حقیقت کو اپنی عقل کی تک تازیوں سے جان لیتے ہیں کہ علم جو ہے وہ حال ہے. علم کال کا نام نہیں ہے. کال تو علم کا ایک مظہر ہے بس ایک ادنا مظاہرہ ہے. علم کی حقیقت حال ہے. اچھا علم جو ہے یہ آپ کی معلومات بھی نہیں ہے محض. ہم صرف علم کو معلومات سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جتنا یاد کر کر کے ہم لوگوں کو سنا رہے ہیں یہ علم ہے. جتنے حوالے ہم دیتے جا رہے ہیں یہ علم. یہ بات یاد رکھنا یہ علم جو ہے خالی یہ علم کا ایک تلچھٹ ہے. سمجھے نا یہ حقیقت علم نہیں ہے. اور دیکھو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں بدلتا. اکثر انسان وہیں کا وہیں کھڑا رہتا بلکہ شاید
ایسے بہت سارے معلومات ذخیرہ کرنے والے لوگوں کا حال خالی لوگوں سے زیادہ برا ہو، ہے نا؟ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ علم جو ہے حافظے کا کانٹینٹ ہے، حافظے کا ایک ذخیرہ ہے، تو پھر تو آپ کی چیٹ جی بی ٹی سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ چیٹ جی بی ٹی بہت بڑا عالم ہے، گوگل بہت بڑا عالم ہے، آپ کی ڈیوائسز جو ہیں یہ بہت بڑی عالم ہے، ایک ڈیوائس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اور اگر یہ ہر بات کا جواب دے دینا، لفاظی کر دینا یہ علم ہے، تو یہ جی بی ٹی بہت آرام سے کر رہی ہے، دیکھ لیں، اور ہر بات کا جواب دے رہی ہے، مگر یہ علم نہیں ہے۔ تو علم کیا ہے؟ علم ایک حال ہے، اور حال کا مطلب کیا ہے؟ حال کا مطلب یہ ہے کہ علم وہ قوت ہے جو آپ کو بدل دے، نہ کہ آپ کو بھر دے۔ ہم نے سمجھا کہ علم بھرنے کے لیے ہوتا ہے، لہذا ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا ایک ٹینک، جیسے پانی کا ٹینک ہوتا ہے، اور اس میں بھر لیا علم، اور سمجھے کہ یہ علم ہو گیا۔ یہ علم کے حوالے سے ایک کام آنے والی چیز ضرور ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ بالکل بیکار ہے اور آپ خالی کر کے بیٹھ جائیں، سب چھوڑ دیں جمع کرنا، نہیں، یہ لوگوں کے ساتھ، ظاہری لوگوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے ایک ٹول تو ہے، مگر حقیقت میں علم وہ ہے جو آپ کو بدل دے، جو آپ پر چھا جائے، جو آپ کے اندر ایک ایسی تبدیلی لے آئے کہ آپ جس چیز کو جانیں اس کے ساتھ بدلنا شروع ہو جائے۔ ہر علم کے ساتھ ایک تبدیلی آتی ہے، کسی بھی چیز کو جب جانتے ہیں آپ تو اس کی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت پر اطلاع کا مطلب ہے تبدیلی، تو یہ ہوتا ہے علم۔ اور دیکھو کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے، ایک ویسٹرن کوئی ایجوکیشنسٹ ہے غالباً، ماہر تعلیم، اس نے کہا اے ٹیچرس جاب از ناٹ ٹو ایجوکیٹ بٹ ٹو انیشیٹ۔ ایک معلم کا حقیقی کام، اصل فریضہ، اصل کام جو ہے وہ پڑھانا نہیں ہوتا، بدلنا ہے۔ معلم اصل میں وہ ہے جو آپ کو بدل دے، باقی جو آپ پڑھتے ہیں نا وہ تو اپنی قوت و صلاحیت سے پڑھتے ہیں، وہ تو آپ بس اشارہ چاہیے، کتابوں کی کتاب یاد کر لیں گے، اگر آپ کا حافظہ اچھا ہے تو آپ بہت کچھ خود ہی سیکھ لیں گے، بلکہ معلموں سے بھی آگے نکل جائیں گے، ہے نہیں دنیا میں ایسا؟ تو یہ، اور پھر ابھی میں نے کہا چیٹ جی بی ٹی وغیرہ یہ سب آپ کو بے شمار معلومات دے رہی ہیں، تو معلم کا اصل کام کیا؟ بدلنا۔ یہ کام دنیا کی کوئی ڈیوائس نہیں کرے گی، تبدیل کر دینا، انیشیٹ کر دینا، آپ کو کسی مشن پہ لگا دینا، آپ کو کسی نظریے میں ڈھال دینا، آپ کو کسی ایک بڑی اخلاقی تبدیلی سے گزار دینا، آپ کو حقیقت تک پہنچا دینا، آپ کو گویا کہ حقائق منکشف کر دینا، پکڑوا دینا، یا اس کے راستے پہ ڈال دینا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب معلم آپ کو وہ راستہ دکھائے گا۔ تو تبدیلی جو ہے یہ ہے علم کی اصل تاثیر، سمجھ رہے نا آپ؟ اور علم کو ہمیشہ اسی انداز سے لو کہ علم ایک کریٹو قسم کی چیز آپ کے لیے بنے، تخلیقی کوئی عمل ہو، تخلیقی عمل سے علم کی تبدیلی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں تخلیقی عمل، دیکھو ہمیشہ سوال سوچو، اگر علم کو تخلیقی بنانا ہے تو سوال سوچو، سوال کرو، سوال جو ہے جواب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، آپ کا سوال آپ کی علمیت کو بتائے گا۔ یاد رکھنا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جواب جو ہے یہ علمیت کا اظہار ہے، نہیں، سوال زیادہ اظہار ہے علمیت کا، آئی سمجھ میں؟ جتنا بڑا سوال آپ کریں گے، جتنا گہرا سوال آپ سوچیں گے، تو یہ ضرور علم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انسان ایک سوال سوچے، حقائق کے بارے میں سوچتا رہے، غور کرے، اور دیکھو ہر چیز کے ساتھ یہ دیکھو کہ یہ چیز جو ہے ظاہراً ایسی ہے،
اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، اس کی مقصدیت کیا ہے. چیزیں جتنی ہیں، جتنی نظر آ رہی ہیں، اس سے زیادہ جاننا یہ علم کا پہلا قدم ہے. جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے زیادہ جاننا، کیونکہ جتنا نظر آ رہا ہے اتنا تو سب دیکھ رہے ہیں نا. ایک بچہ بھی دیکھ رہا ہے اور ایک عام بھی، سب دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک بکری بھی دیکھ رہی ہے، جانور بھی دیکھ رہے ہیں. ایک درخت ہے، جانور جو ہے بلکہ دیکھ ہی نہیں رہا، اس کو کھا کھا کے اپنی جان بنا رہا ہے اور آپ خالی دیکھ ہی رہے ہیں. وہ تو بہت آگے نکل گیا اس لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے تو بہت آگے نکل گیا. تو آپ تو جانور سے ہی پیچھے کھڑے ہیں. اگر آپ نے صرف چیز کو دیکھ کر صرف اتنا ہی سمجھا کہ چیز ہے تو ایک جانور آگے. انسان کے لیے علم یہ ہے کہ وہ اس سے اوپر، کہ جو چیز نہیں نظر آ رہی اس کو جانے. کسی نے کہا تھا کہ ایک بڑا سائنٹسٹ، شاید غالباً آئنسٹائن نے کہا تھا، کس نے کہا تھا، نالج از نتھنگ بٹ امیجنیشن. نالج جو ہے وہ امیجنیشن کا نام ہے. نالج کو آپ امیجنیشن میں لے کے جاؤ، تصور کرو، اپنے خیال کی قوت کو بڑھاؤ کہ یہ چیز کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے. یہ 3 ڈائمینشن ہیں علم کے سفر میں جو ضروری ہیں، ان دن سے گزرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس سے آپ کے اندر علم کے ساتھ ایک تبدیلی آئے گی، تخلیقی عمل پیدا ہو. آپ رٹافیکیشن میں نہیں جائیں گے، اب لکیر کے فقیر نہیں بنیں گے. آپ کے اندر کریٹیوٹی آئے گی، تخلیقی صلاحیت آئے گی. بس علم اسی سفر کا نام ہے. یہاں تک کہ آپ تبدیل ہو جائیں، ذہنی سطح پر، روحانی سطح پر، اخلاقی سطح پر. یہ علم ہے. صوفیہ ساری تبدیلیوں سے گزر گئے، اس لیے کہہ رہے ہیں یہ بات ایسی ہے کہ اگر ہم بیان کریں گے تو عقل، روح، دل سب بڑھ جائیں گے اور 100 گنا بڑھیں گے. مینی فولڈ، 100 فولڈ، 100 گنا. کیا چیز ہے؟ تو اب پتہ یہ چلا کہ اصل علم وہ ہے جو آپ کو آپ کی حیثیت سے، آپ کی پوزیشن سے بڑھا دے، اور وہ صوفیہ کا